متعدد بار، جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ہر حرف ایک کتاب ہے، اس بیان کے شاہد کے طور پر مشہور روایت ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہوگی کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، تمہیں الحمد کے معنی معلوم ہے؟ کس کے؟ الحمد کے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا جی کیوں نہیں معلوم، مگر کم سے کم ابن عباس حضرت علی کے رکاب میں اٹھے بیٹھے تو تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتا ہے۔ علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، تکبر علم کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل، کہ اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتے ہیں۔ کہا بیٹھو سنو الحمد کے معنی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمانا ہے کہ شب گزر گئی، سحر ہو گئی، اور حضرت صرف الف و لام کے معنی بیان کرتے رہے۔ صرف الف و لام، الحمد سے الف و لام ہٹا دیجئے اور جا کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے کہ اس الف و لام پہ کتنی دیر گفتگو کر سکتے ہیں، کتنی دیر، کئے صفحے لکھ سکتے ہیں، کئے سطریں لکھ سکتے ہیں۔ بالنحو میں الف و لام کی کتنی قسمیں ہیں، الف لام عہدی ہوتا ہے، اور الف لام جنس ہوتا ہے، اور الف لام استغراق ہوتا ہے، اور پھر معانی و بیان میں الف لام کے کتنے پہلو ہیں، کتنے معانی، اور سب سمیٹ لیں، کئے صفحہ لکھ سکتے ہیں، کئے منٹ گفتگو کر سکتے ہیں، کئے گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، شب بھر نہیں کر سکتے۔ اور وہ بھی دیکھیے گفتگو کا معیار ہوتا ہے، کبھی آپ کسی مبتدی سے گفتگو کر رہے ہیں، جب کسی بالکل مبتدی سے گفتگو ہوتی ہے تو بڑے مطالب کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ الف بے کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ جب کوئی فاضل طالب علم ہو، پڑھا لکھا ہو، پہلے سے کچھ علم ہو، اسے کچھ معلومات ہو، اس سے پھر اس انداز سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ اصطلاحوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کئی صفحوں کا مضمون ایک چھوٹی سی اصطلاح میں ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ گفتگو کرنے والے امیر المومنین ہیں، سننے والے ابن عباس، کیا مکتبی گفتگو ہو رہی ہوگی؟ اس کے باوجود اگر شب بھر مطالب بیان کرتے رہے تو یہ دلیل ہے میرے اس قول کی کہ قرآن مجید کا ہر حرف ایک کتاب ہے۔